انوار الحق تو آپ کے اپنے برخوردار ہیں اور بڑے چاؤ کے ساتھ فارورڈ بلاک وہاں بنوا کے اور ان کو لے کر آئے تھے، اسپیکر سے پروموٹ کیا تھا۔ ہاؤس میں 48 ووٹ انہیں پڑے تھے، نون نے بھی، پیپلز پارٹی نے بھی اور فارورڈ بلاک نے بھی۔ اگر وہ اپنی میجورٹی مینٹین نہ کر سکیں، نہ رکھ سکیں تو پیپلز پارٹی کیا کریں؟ ایک تو عمران خان صاحب کے مینڈیٹ پہ ادھر چل رہا ہے عدم اعتماد، تو آپ سر وفاق میں بھی لے کے آئے تھے اور مولانا فضل الرحمان ریکارڈ پہ آ گئے تھے کہ آپ لوگ کن کے کہنے پہ لائے تھے۔ وہاں قانون سازی کی طرف آپ نہیں جا رہے، وہاں ارریلیونسی بڑھتی جا رہی ہے پارٹیز کی، وہاں ایکشن کمیٹی جو ہے وہ بہت پاور میں آتی جا رہی ہے، وہ عوام کی نبض کو ٹو کرتی ہے۔ آپ سارے بڑے محترم ہیں لیکن روایتی سیاست ہی وہاں کر رہے ہیں۔ فارورڈ بلاک کی بھی ایک اسٹرینتھ ہوتی ہے، اگر ایک پولیٹیکل پارٹی 50% سے ابو چلی جائے اور اپنا ڈیسیژن کرے تو پھر وہ فارورڈ بلاک نہیں کہلاتا۔ یہاں تو آپ کے سامنے ہے رواج، یہاں یہ تھوڑی رواج ہے کہ کوئی کسی کو جا کے کہے کہ آپ خدا کا واسطہ ہے ہمارا ساتھ دے دیں۔ یہاں تو وہ پلس اینڈ مائنس ہوتا ہے، لوگوں کی الزامات لگتے ہیں، سینٹ میں بھی، قومی اسمبلی میں بھی، لوگوں کا جب آپ خرید و فروخت کے معاملات آتے ہیں، میڈیا رپورٹ پھر کرتا ہے کہ منڈیاں لگ گئی ہیں۔ اگر کوئی بندہ اپنی جماعت سے یا اپنے گروپ سے علیحدہ ہونا چاہے تو اس کو جبر کے ذریعے تو روکا نہیں جا سکتا۔ ہمیں لگا کہ پریزیڈنٹ صاحب اور وزیر اعظم صاحب مل کر بیٹھیں گے اور مل کر بیٹھ کر وہاں لیجسلیشن کا عمل ہوگا، فلور کراسنگ وہاں بھی بین ہوگی، اور انوار الحق بھی جب آپ نے لگائے تو وہ جس مینڈیٹ پر جیت کر آئے تھے اسی کا احترام کیا جائے گا۔ آپ سیٹ چھوڑیے، سیٹ جا کے دوبارہ مینڈیٹ لے کے آئیے اور پھر جس پارٹی کے ساتھ آپ نے جانا ہے جائیے، وہ تو بات سمجھ آتی ہے، لیکن اسی کو آپ ڈرائی کلین کر کے کرتے جائیں سارا۔ اور اب بھی یہ جو سارا معاملہ ہو رہا ہے فارورڈ بلاک کا، اس میں بہت سارا ظاہری بات ہے حصہ ہے، وہاں لیجسلیشن کر کے لوپ ہول نہیں بند کیے جا رہے، وہاں کے عوام کا سینٹیمنٹ تو سر آپ کے سامنے ہے، میٹنگز کر کے تھک گئے، بڑی مشکل سے بریک تھرو ملا اور ان کے جتنے بھی مطالبات تھے وہ سارے عوامی مطالبات تھے۔ لوپ ہولز بند کرنا آپ کا کام ہے یا میرا کام ہے؟ یہ جو پارلیمان کے اندر لوگ بیٹھے ہیں یہ اختیار تو ان کے پاس ہے، آئین کو امینڈ کرنا ہے یا کوئی لیجسلیشن کرنی ہے، نہ آپ نے کرنی ہے نہ میں نے کرنی ہے۔ آپ جن کو لوپ ہولز کہتے ہیں ان کے سامنے میں شاید لوپ ہولز نہ ہوں، لیکن وہ اپنی منشا، اپنی ویل، اپنی ڈیزائر کو اس کے مطابق عمل کر رہے ہوں۔ سندھ ہاؤس میں بھی تھا تو لوگ اپنی منشا سے بیٹھے ہوئے تھے، جبر کے ذریعے تو نہیں تھے۔ فلور کراسنگ کی کلاز بالکل پاکستان میں تو ہے اور وہ اس کے لیے ڈیفیکشن کلاز، لیکن ادھر ابھی تک میرا خیال ہے وہ ڈیفیکشن کلاز آپریٹو نہیں ہے۔ کیا پیش رفت ہوئی اور یہ یکدم سے سارا توپوں کا اور گولوں کا رخ آپ نے سیاسی طور پر جو ہے وہ آزاد کشمیر کی طرف کر دیا، ایسا سر کیا ہوا؟ شکریہ۔ گزارش یہ ہے کہ پولیٹیکل پروسیس میں چینجز آتی رہتی ہیں، اور یہ بھی آپ دیکھیں کہ وہاں پہ ایک کولیشن گورنمنٹ تھی اور اس میں جو کولیشن گورنمنٹ میں پاکستان پیپلز پارٹی کی اسٹرینتھ جو تھی وہ آلموسٹ 17 ممبرز کی لارجسٹ پارٹی وہ بنتی تھی وہاں پہ، اور پھر جہاں پہ کولیشن میں ڈفرینسز ہو جائیں تو آبویسلی ایک پولیٹیکل پروسیس تو شروع ہونا ہوتا ہے، اور یہ پچھلے عرصے میں جو ایکشن کمیٹی کا ایشو تھا اس کو ریزالو کرنے میں بھی پاکستان پیپلز پارٹی کا ایک کردار تھا، رول ادا کیا۔ اس میں پریزیڈنٹ آصف علی زرداری صاحب نے ڈائریکشن دی اپنی جماعت کو، پھر پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب نے بھی ایک کمیٹی بنائی، ٹیم بھیجی، وہاں پہ نیگوسیشن ہوئی۔ تو یہ جمہوریت میں اور پارلیمانی جمہوریت میں یہ عمل جاری رہتا ہوتا ہے، جس کے پاس ریکوائرڈ نمبرز ہوں وہ اس کا رائٹ بنتا ہے کہ وہ اپنی گورنمنٹ فارم کرے۔ تو ابھی اس پہ ہماری ڈسکشنز بالکل پارٹی میٹنگز ہوئیں، اور جو ہمارے ممبرز ہیں آزاد کشمیر لیجسلیٹو اسمبلی کے، انہوں نے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب کے ساتھ بھی میٹنگ کی، صورتحال انہوں نے پولیٹیکل ڈسکس کی، اور پھر پریزیڈنٹ صاحب کے ساتھ بھی انہوں نے ڈسکس کی۔ آبویسلی اگر کوئی بھی جو لیڈر آف ہاؤس ہے اگر وہ اپنی میجورٹی قائم نہیں رکھ سکتا تو اس کے لیے پھر یا تو اس کو ریزائن کرنا پڑتا ہے یا پھر وہ کہ دیگر لوگ ہیں وہ ووٹ آف نو کانفیڈنس لے آتے ہیں، لیکن وہ چیف ایگزیکٹو اسی وقت تک رہ سکتا ہے جب اس کے پاس سمپل میجورٹی اس ہاؤس کی ہو۔ تو بظاہر نظر یہ آتا ہے کہ ان کے ڈفرینس آف اوپینین ہے وہاں پہ، کیونکہ پی ایم ایل این نے اناؤنس کر دیا کہ ہم اپوزیشن میں بیٹھیں گے۔ اس کے لیے بھی جو میں نے آج خبریں ملیں کہ پرائم منسٹر
کی اور پریزیڈنٹ صاحب کی آپس میں کوئی مشاورت ہوئی اور پی ایم ایل این نے کوئی کمیٹی بھی کانسٹیٹیوٹ کی ہے. تو یہ پروسیس ہے ابھی اٹ از پری میچور ہم کہیں کہ جی کون پرائم منسٹر ہوگا, کیونکہ کسی سنگل پولیٹیکل پارٹی کے پاس میجورٹی نہیں ہے جے کے اسمبلی میں. جو بھی گورنمنٹ بنے گی کولیشن گورنمنٹ بنے گی, الائنس کی گورنمنٹ بنے گی. اچھا بخاری صاحب, اس میں تو انوار الحق تو آپ کے اپنے برخوردار ہیں اور بڑے چاؤ کے ساتھ فارورڈ بلاک وہاں بنوا کے اور ان کو لے کر آئے تھے, اسپیکر سے پروموٹ کیا تھا, اور ان ہاؤس جب ووٹنگ سر ہوئی تھی تو 53 کے ہاؤس میں 48 ووٹ انہیں پڑے تھے, نون نے بھی, پیپلز پارٹی نے بھی اور فارورڈ بلاک نے بھی. تو انہوں نے تو اب پھر پیپلز پارٹی کے آنے والے الیکشن میں پیپلز پارٹی کے ٹکٹ پر الیکشن لڑنا تھا. آپ کے اپنے ہیں سر, تو ان کے ساتھ کیا اختلافات ہو گئے, کیا بنی بات, کیا معاملات کیوں ڈگر سے ہٹ گئے؟ آنے والے انتخابات میں ٹکٹ نہیں, بات اختلافات کی نہیں ہے, پھر پاکستان پیپلز کی پارٹی کی بات نہیں ہے. اگر وہ اپنی میجورٹی مینٹین نہ کر سکیں, نہ رکھ سکیں, تو پیپلز پارٹی کیا کرے؟ پرائمریلی ذمہ داری تو پرائم منسٹر کی ہے نا کہ اپنی میجورٹی کو مینٹین رکھے. سبھاؤ ان کے کچھ ان کے جو کولیشن پارٹنرز تھے وہ ان سے علیحدہ ہو گئے, اور پی ایم ایل این ایک کولیشن پارٹنر تھا, الائنس میں تھا, تو انہوں نے کہا کہ ہم اپوزیشن میں بیٹھیں گے, ہم گورنمنٹ کا حصہ نہیں رہنا چاہتے. تو پھر سسٹم کو آگے چلانا تو ہے, اور اس کو نظام کو, پارلیمانی نظام کو آگے لے کر تو چلنا ہے. اب 53 کا ہاؤس ہے, جس کے پاس 27 ممبرز کی اسٹرینتھ ہوگی وہ پرائم منسٹر ہوگا. اور جیسے آپ کہہ رہے ہیں جی اگلا انتخاب ہو پیپلز پارٹی کے ٹکٹ پہ, خیر یہ آپ کو انفارمیشن ہو, جب انتخابات ہوں گے میری پارٹی بالکل اپلیکیشنز مانگے گی ٹکٹس کے لیے, ہر کانسٹیچوئنسی کے لیے, اور کئی درخواستیں آتی ہیں, اور اس میں ہمارا پارلیمنٹری بورڈ جو ہے وہ ایگزامن کرتا ہے, اس کے بعد فیصلہ ہوتا ہے. یہ آپ کا کہنا تو قبل از وقت ہے کہ وہ ہمارے ٹکٹ پہ کنٹیسٹ کریں گے. یہ تو جب الیکشن شیڈول آئے گا, پولیٹیکل پارٹیز اپلیکیشنز مانگیں گی ٹکٹس کے لیے اپلیکنٹس سے, تو پھر پارلیمنٹری بورڈ ڈیسائیڈ کرے گا. سر آپ بڑے سیزنڈ پولیٹیشین بھی ہیں, اور آپ کا سر بے حد احترام بھی ہے, آپ جو بات کرتے ہیں بڑی ٹو دی پوائنٹ اور بڑی ریلیونٹ سر ہمیشہ آپ بات کرتے ہیں, اور ہمیشہ بطور طالب علم صحافت کے سر آپ سے بڑا سیکھنے کو بھی ملتا ہے. میرا سر بڑا بنیادی اور سادہ سا سوال یہ ہے کہ وہاں یہ سارا جتنا بھی آپ نے ہاؤس آف کارڈز کا یہ جو پروسیس چل رہا ہے, یہ ایک تو عمران خان صاحب کے مینڈیٹ پہ ادھر چل رہا ہے, کیونکہ یہ سارا کا سارا فارورڈ بلاک ہے. یہ آپ کو یاد ہوگا کہ عدم اعتماد تو آپ سر وفاق میں بھی لے کے آئے تھے, اور مولانا فضل الرحمان ریکارڈ پہ آ گئے تھے کہ آپ لوگ کن کے کہنے پہ لائے تھے فارورڈ بلاک, اور کیسا بنا سارا, اور سارا پھر پنجاب میں بھی یہی ہوا سر, آپ کے سامنے ہے زرداری صاحب اور چودھری صاحب کی جو ملاقاتیں ہوئیں, اور پھر حمزہ صاحب کی حکومت آئی, اور پھر فلور کراسنگ کا الزام لگا, اور پھر بندیال نے وہ واپس کیا سارا, اور کہا گیا کہ آئین ری رائٹ ہوا. پھر یہ سارا سر پروسیس ہے. میں جاننا سر یہ چاہ رہا ہوں کہ وہاں قانون سازی کی طرف آپ نہیں جا رہے, وہاں ارریلیونسی بڑھتی جا رہی ہے پارٹیز کی, وہاں ایکشن کمیٹی جو ہے وہ بہت پاور میں آتی جا رہی ہے, وہ عوام کی نبض کو ٹو کرتی ہے. آپ سارے بڑے محترم ہیں, لیکن روایتی سیاست ہی وہاں کر رہے ہیں. دیکھیں جی, ایکشن کمیٹی کا آپ نے ریفرنس دیا, جہاں تک یہ پارلیمان کے اندر جمہوری عمل ہے, فارورڈ بلاک کی بھی ایک اسٹرینتھ ہوتی ہے. اگر ایک پولیٹیکل پارٹی 50% سے ابو چلی جائے اور اپنا ڈیسیژن کرے تو پھر وہ فارورڈ بلاک نہیں کہلاتا, پھر وہ اٹسیلف وہ پولیٹیکل پارٹی کہلاتی ہے, کیونکہ میجورٹی ڈیسائیڈ کرتی ہے, اور جمہوریت میں ہمیشہ میجورٹی پریویل کرتی ہے. تو پی ٹی آئی کا وہاں پہ جو بلاک تھا وہ آلموسٹ 20 لوگ تھے, جس میں جو پریزیڈنٹ ہیں بیرسٹر سلطان ان کے بھی لوگ ہیں. تو وہاں پہ یہ صورتحال تھی کہ کسی ایک پولیٹیکل پارٹی کے پاس سمپل میجورٹی نہیں تھی کہ وہ گورنمنٹ فارم کر سکتے, اور اسی لیے باقی پولیٹیکل پارٹیز نے الائنس میں گورنمنٹ بنائی. جہاں پہ وہ چودھری انوار الحق صاحب قابل احترام پرائم منسٹر ہیں, اور وہ الیکٹڈ پرائم منسٹر ہیں, لیکن یہ کہیں بھی نہیں لکھا آئین میں کہ ان کو بائی ووٹ ریموو نہیں کیا جا سکتا. کسی کو ریموو کرنے کا طریقہ جو پاکستان کا آئین ہے اس میں بھی موجود ہے, جو انٹرم کانسٹیٹیوشن آزاد کشمیر کا اس میں بھی موجود ہے. تو یہ تو ان کی ممبرز کی ڈیزائر ہے, ول ہے کہ وہ کب کسی کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں اور کب کسی سے اپنی سپورٹ وڈرا کرنا چاہتے ہیں. تو یہ ان کی اپنی اپروچ ہے, جو پولیٹیکل اپروچ ان کی ہے.
پاکستان پیپلز پارٹی بلیو کرتی ہے کہ اس پولیٹیکل پروسیس کو جاری رہنا چاہیے. پولیٹیکل پروسیس جو ہے ودن پارلیمنٹ جو ڈیسیجن ہو ان کو عمل درآمد ہونا چاہیے, اور یہ اختیار بھی پارلیمنٹ کے پاس ہے تاکہ وہ اپنا جمہوری عمل جو ہے جاری رکھ سکیں. جو پاکستان کے حوالے سے آپ بات کرتے ہیں, ٹھیک ہے, 2022 میں پاکستان پیپلز پارٹی اور دیگر جماعتوں نے مل کے ووٹ آف نو کانفیڈنس کیا, اور جبر کے ذریعے یا ڈنڈے کے ذریعے تو کسی کو ریموو نہیں کیا گیا, یا کوئی غیر آئینی طریقہ تو اختیار نہیں کیا گیا. آئین یہ اس میں پروویژن موجود ہے ووٹ آف نو کانفیڈنس کی, اور سملرلی اگر آئین میں یہ پروویژن موجود ہیں ادھر AJK میں بھی, تو اسی پہ عمل درآمد ہوگا اور آئین کی ایمبیڈ کے اندر رہتے ہوئے ہوگا. اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ الزام لگانا کہ جب ہم فارورڈ بلاک بنا رہے ہیں, یہ بات نہیں ہے. یہ ان ممبرز کی اپنی اپروچ ہے. اگر کسی کی منشا نہ ہو, اس کی ڈیزائر نہ ہو, اس کی ول نہ ہو, تو وہ اپنی فارورڈ بلاک یا اپنا ایک علیحدہ گروپ بنانے میں کوئی اس کو جبر تو نہیں کر سکتا. نہیں بخاری صاحب, جب سندھ ہاؤس میں بھی فارورڈ بلاک کے بہت سارے لوگ نکلے تھے, اور انہی دنوں کی بات ہے جب آپ عدم اعتماد لائے تھے, تو اور دوسرا تو سر یہاں تو آپ کے سامنے ہے رواج, یہاں یہ تھوڑی رواج ہے کہ کوئی کسی کو جا کے کہے کہ آپ خدا کا واسطہ ہے ہمارا ساتھ دے دیں. یہاں تو وہ پلس اینڈ مائنس ہوتا ہے, لوگوں کی الزامات لگتے ہیں سینٹ میں بھی, قومی اسمبلی میں بھی. لوگوں کا جب آپ خرید و فروخت کے معاملات آتے ہیں, میڈیا رپورٹ پھر کرتا ہے کہ منڈیاں لگ گئی ہیں, بہت سارے حالات پھر اونچ نیچ کا شکار ہوتے ہیں. تو یہ بڑا سادہ پروسیس نہیں ہے جیسے آپ بالکل بڑے سادگی سے فرما بھی رہے ہیں, بڑے سادہ لفظوں میں فرما رہے ہیں. دیکھیں جی, یہ میڈیا کا حق بنتا ہے کہ پروسیس کو, جو پولیٹیکل پروسیس ہے اس کو کرٹیسائز کریں, اس کے نقائص کو جو ہے نا وہ پروجیکٹ کریں, یہ تو آپ کا حق بنتا ہے. لیکن ہر بندے کی اپنی پرسنالٹی ہے اور اس کا کنڈکٹ ویری کرتا ہے فرام پرسن ٹو پرسن. اگر کوئی بندہ اپنی جماعت سے یا اپنے گروپ سے علیحدہ ہونا چاہے تو اس کو جبر کے ذریعے تو روکا نہیں جا سکتا. اب سر ہمارے ہاں ٹھیک ہے, مجھے آخری بات یہ سمجھنا ہے کہ ہمارے ہاں تو آپ کے پاکستان میں تو جو رول چل رہا ہے اس میں تو فلور کراسنگ آپ نہیں کر سکتے. وہاں ہمیں لگا کہ پریزیڈنٹ صاحب اور وزیر اعظم صاحب مل کر بیٹھیں گے, اور مل کر بیٹھ کر وہاں لیجسلیشن کا عمل ہوگا, فلور کراسنگ وہاں بھی بین ہوگی, اور انوار الحق بھی جب آپ نے لگائے تو وہ جس مینڈیٹ پر جیت کر آئے تھے اسی کا احترام کیا جائے گا. آپ سیٹ چھوڑیے, سیٹ جا کے دوبارہ مینڈیٹ لے کے آئیے, اور پھر جس پارٹی کے ساتھ آپ نے جانا ہے جائیے, وہ تو بات سمجھ آتی ہے. لیکن اسی کو آپ ڈرائی کلین کر کے کرتے جائیں سارا. اور اب بھی یہ جو سارا معاملہ ہو رہا ہے فارورڈ بلاک کا, اس میں بہت سارا ظاہری بات ہے حصہ ہے. وہاں لیجسلیشن کر کے لوپ ہول نہیں بند کیے جا رہے. وہاں کے عوام کا سینٹیمنٹ تو سر آپ کے سامنے ہے, میٹنگز کر کے تھک گئے, بڑی مشکل سے بریک تھرو ملا, اور ان کے جتنے بھی مطالبات تھے وہ سارے عوامی مطالبات تھے. تو اس شاید پلس کو نہیں دیکھا جا رہا, روایت کو دیکھا جا رہا ہے شاید. آخری بات سر. دیکھیں, لوپ ہولز بند کرنا آپ کا کام ہے یا میرا کام ہے؟ یہ جو پارلیمان کے اندر لوگ بیٹھے ہیں, یہ اختیار تو ان کے پاس ہے. آئین کو امینڈ کرنا ہے یا کوئی لیجسلیشن کرنی ہے, نہ آپ نے کرنی ہے نہ میں نے کرنی ہے. آپ جن کو لوپ ہولز کہتے ہیں ان کے سامنے میں شاید لوپ ہولز نہ ہوں, لیکن وہ اپنی منشا, اپنی ویل, اپنی ڈیزائر کو اس کے مطابق عمل کر رہے ہوں. اس کا فال بیک کیا ہوتا ہے پولیٹیکل, دیٹ از اے ڈفرنٹ تھنگ. وہ بات کی بات ہے, وہ پھر پرٹیکولر انڈیویجول فیس کرے گا نا. آپ نے فیس نہیں کرنا, میں نے فیس نہیں کرنا. آپ ضرور اس کو اس کا انالیسس کر سکتے ہیں, اور آپ ضرور اس کو کرٹیسائز بھی کر سکتے ہیں. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جب سندھ ہاؤس میں بھی تھا تو لوگ اپنی منشا سے بیٹھے ہوئے تھے, جبر کے ذریعے تو نہیں تھے. اور اس کے بعد گورنمنٹ بھی 18 ماہ گورنمنٹ بھی رہی, وہ گورنمنٹ بھی چلتی بھی رہی, فنکشنل بھی رہی. اور پھر جو لوگ اس وقت نو ووٹ آف نو کانفیڈنس میں انہوں نے ایک جماعت کا یا کسی ایک شخص کا ساتھ دیا, تو وہ ڈفرینٹ پولیٹیکل پارٹی میں جا کے انہوں نے الیکشن بھی کنٹیسٹ کی ہے. تو پالیٹکس میں اور پرٹیکولرلی پارلیمانی جمہوریت میں یہ اختیار تو کسی انڈیویجول کے پاس ہے, وہ اپنی جماعت کے ساتھ منسلک رہتا ہے یا نہیں رہتا ہے. فلور کراسنگ کی کلاز بالکل پاکستان میں تو ہے, اور وہ اس کے لیے ڈیفیکشن کلاز, لیکن ادھر ابھی تک میرا خیال ہے وہ ڈیفیکشن کلاز
آپریٹو نہیں ہے جو انٹرم کانسٹیٹیوشن ہے آزاد کشمیر کا. تو یہ ہر بندے کا انڈیویجول کا کنڈکٹ ہے کہ وہ اپنی پالیٹکس کو کیسے لے کے آگے جانا چاہتا ہے.